ثم ننجي الذين اتقوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم متقیوں کو بچا لیں گے عذاب سے, ہر مشکل سے نجات دے دیں گے. تو ہر چیز میں آسانی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی جو ہوں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جنتوں میں ہوں گے اور بہترین جنتوں میں ہوں گے. اچھا, تقوی از ناٹ سم تھنگ تھیوریٹیکل, اٹ از پریکٹیکل. میں آپ کو تقوی کی مثال دوں. ایک شخص تھا, وہ ایک شیخ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ شیخ اپنا لائف کو اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے آئی ریئلی وانٹ کہ میں وہ بزنس کروں. اور وہ بزنس حرام کا بزنس تھا. اٹ انوالوڈ انٹرسٹ اینڈ سم ٹرانزیکشن جو کہ حلال نہیں تھیں. اور اس کی جو وائف تھی اسے بہت پش کر رہی تھی کہ تم یہ کام کرو بیکاز وی نیڈ ٹو اپ آور لائف اسٹائل. تو اس شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے اسے بڑا سمجھایا لیکن وہ بڑا کنفیوز تھا. تو شیخ نے کہا کہ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر یور وائف اینڈ ڈو یو وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس نے کہا آئی وانٹ ٹو فیئر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس نے کہا دین ہولڈ آن ٹو تقوی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ بلیو یو می, اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور اللہ کی بات مانو گے تو تمہیں وہ نوازے گا. کہ تم شخص چلا گیا, اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے آئی ناٹ اسٹارٹ دا بزنس. اور پھر وہ کیا ہوا کہ 4 مہینے بعد وہ شیخ کہتے ہیں میرے پاس وہ شخص واپس آیا. اور جیسے ہی وہ شخص واپس آیا تو کہتا ہے کہ شیخ یو نو واٹ ہیپنڈ, میں نے اللہ کو کی رضا کے لیے وہ بزنس چھوڑا تھا اور میرا جو کچھ ہی دن بعد ایک کنسٹرکشن ہو رہی تھی ایونیو کی میری زمین کے پاس جہاں میرا لینڈ ہے یورپ میں. اس کنسٹرکشن کے دوران جو کنسٹرکٹرس تھے وہ میرے پاس ہے اور کہا کہ زمین آپ کی ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا ہم بہت سارا ریت کا جو ایک ڈھیر ہے یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں اینڈ وی ول پے یو رینٹ فار اٹ. اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں رینٹ دینا شروع کر دیا اینڈ دے گیو می $500 million فار مینی منتھس. کچھ مہینوں کے لیے وہ ریت کا ڈھیر وہاں پڑا رہے گا اور ہم آپ کو $500 million دیں گے. اور پھر کیا ہوا سبحان اللہ, شیخ اسٹوری یہاں پہ اینڈ نہیں ہوتی. ساتھ ہی کچھ لوگ تھے جو کنسٹرکشن کر رہے تھے اور ان میں سے ایک شخص آیا میرے پاس اور کہا کہ میں آپ سے یہ ریت پرچیز کرنا چاہتا ہوں جو کہ بیسکلی تھی میری کسٹڈی میں اور وہ میں اس کو سیل کر سکتا تھا اکارڈنگ ٹو مائی کانٹریکٹ. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے وہ ریت پرچیز کرنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں ود ان دیز 4 months آئی ارنڈ $1 million $1 million آف کیش. سبحان اللہ, دس از دا بینیفٹ آف ہیونگ تقوی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہوں کو چھوڑا, میں نے تقوی اختیار کیا لیکن مجھے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے. اٹس ناٹ آلویز منی, سم ٹائمز اٹس سیٹسفیکشن یو گیٹ, سم ٹائمز اٹس دا ہیپینیس یو گیٹ ان یور لائف. سم ٹائمز اسی مال میں اللہ تعالیٰ مزید برکت کو ایڈ کر دیتے ہیں اور مزید انسان کو نواز دیتے ہیں. اس مال سے جو کام ہونے ہوتے ہیں اس میں برکت دے دیتے ہیں. اور جو شخص یہ دیکھیں جو مال کے لیے تقوی اختیار کرے گا نا, پھر اس نے اللہ کے لیے اختیار نہیں کیا تقوی. ڈیفینیٹلی اس کے رزلٹ میں مال اور اولاد اور آسانیاں ملیں گی لیکن ہیو گڈ انٹینشنز. یہ بات یاد رکھیں, جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے قریب بھی ہوتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے جو دوست احباب ہیں وہ ہمارے قریب بھی آتے ہیں اور ہم سے دور بھی ہو جاتے ہیں. اور ہر شخص, ہماری اولاد ہمارے کبھی کچھ ٹائم قریب آتی ہے اور ہم سے دور ہو جاتی ہے. ہمارے ماں باپ کچھ ٹائم کے لیے ہم سے قریب رہتے ہیں اور پھر ہم سے دور ہو جاتے ہیں. بٹ ایک ذات جو ہمارے ہمیشہ قریب ہے اور کبھی دور نہیں ہوگی, جو ہر ٹائم ہمارے ساتھ ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. ایک شخص, ہمیں سے اکثر لوگ کبھی تیز چلا رہتے ہیں گاڑی اور جب دیکھتے ہیں کہ دور پولیس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو آہستہ ہو جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز دا پولیس از نیئر. جیسے ہی پولیس کو کراس کیا اور جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, جب پولیس فار اوے چلے گی, دور چلے گئی, تو پھر تیز ڈرائیو کرنا شروع کر دیا. ایک بیٹا, کوئی لڑکا گالیاں دے رہا ہوتا ہے جب اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی دیکھا میرے والد صاحب قریب آ گئے ہیں تو پھر سوفسٹیکیٹ بن جاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے شروع ہو جاتا ہے, استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ. اور جب دیکھتا ہے کہ والد صاحب چلے گئے تو پھر دوبارہ سے اپنی وہ ولگر اور لیوڈ زبان شروع کر دیتا ہے. ایک امپلائی بیٹھا ہوتا ہے, چل کر رہا ہوتا ہے, کام نہیں کرتا, لیکن ایز سون ایز ہی سیز ہز باس کمنگ, فوراً سے وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. وائی؟ دا باس واز فار اوے, وین ہی کیم کلوزر, وین ہی واز نیئر, تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے جب کوئی ہمارے قریب آتا ہے, جس سے ہم ڈرتے ہیں, جس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, جس کو ہم پیار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہی قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. إِنَّنِي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں سنتا ہوں, تمہیں دیکھتا ہوں, تم جہاں بھی ہو. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں اور دلوں میں جو چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہوں. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ وَاجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ اکبر. تم اپنی بات کو اونچا بولو یا آہستہ دل میں بولو,
انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے. اور جو تقوی ہے نا وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اس دن اللہ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں تقوی ہوا نا وہ اس دنیا کی ہر نعمت کو پا گیا، لیکن جس کے دل میں تقوی نہ ہوا وہ پھر فیل ہو جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، دا فاؤنڈیشن آف رزق از تقوی. ہمارے جو رزق کی فاؤنڈیشن ہے نا وہ تقوی کی بنا پہ ہے. جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں برکت آئے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق میں کنٹینیوٹی آئے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. کیونکہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں، اس کو وہاں سے رزق اور روزی دیتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوتا. یاد رکھیں جو رزق ہے نا ہمارا وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جس طرح ہماری موت لکھی ہے. موت ہمیں مل آ کے رہنی ہے. کیا موت ایک سیکنڈ آگے اور ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک سیکنڈ اور آگے اور پیچھے موت نہیں ہو سکتی. اسی طرح سے رزق بھی ہمارا 1 روپیہ اوپر اور 1 روپیہ نیچے نہیں ہو سکتا، جو ہمیں مل کے رہنا ہے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ have taqwa for Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully. Seek what? Rizq. Beautifully. Because what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his pleasure and obedience. And don't let its delay cause you to sin. اس رزق کا جو ڈیلے ہے تمہیں گناہ پہ مجبور نہ کر دے. رزق تمہیں مل کے رہے گا. ایک شخص تھا جو کہ عرب کی بات ہے کنویں میں گر گیا. لوگ آئے، ریسکیو ٹیمز آئیں، اس کو کنویں سے نکالا گیا اور پوچھا تم کنویں میں کیسے گر گئے؟ تو اس نے کہا کہ بس میں چل رہا تھا سمہاؤ مجھے نظر نہیں آ رہا، میں اس کنویں میں گر گیا. تو اس نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ ریلیکس کرو دودھ پیو. اس نے اپنا وہ دودھ پیا اور سبحان اللہ کنویں میں گرنے کے بعد بھی اس کو کوئی چوٹ وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی. اس نے وہ دودھ پیا اور کچھ قدم چلا اور مر گیا. یہ ایک شیخ، نوٹیبل شیخ بتا رہے تھے. سبحان اللہ، وہ جو دودھ کا گلاس تھا وہ اس کے رزق میں لکھا ہوا تھا. جب تک اس نے پی نہیں لیا وہ مرا نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کنویں میں گرا. وہ رزق اسے مل کے رہا. اسی طرح سے جس طرح موت آ کے رہنی ہے اس طرح رزق بھی مل کے رہنا ہے. سعودی عربی میں ہی ایک کنسٹرکشن ورکر تھا جو کہ 7 اسٹوری بلڈنگ سے گرا. 7 اسٹوری بلڈنگ سے گرا. اینڈ وین ہی فال آن دا پاتھ وے، سبحان اللہ، ٹو پیپلز سرپرائز ہی واز آل فائن. کچھ اس کو اسکریچز آئے لیکن ہی واز گڈ. مے بی ہی فال ان اے وے کہ وہ نیچے کوئی سینڈ پڑی ہوئی تھی یا کیا تھا. ہی واز آل رائٹ. اور لوگ تو حیران ہوئے اور کہا کہ یار تو میرا نئی زندگی دی ہے. تو اس نے کہا ہاں مجھے نئی زندگی ملی ہے. لیٹ می بائی سم ڈرنکس فار یو. اینڈ وائل ہی وینٹ ٹو دا گروسری شاپ اینڈ پرچیزڈ سم ڈرنکس، اور واپس آ رہا تھا دا کار ہٹ ہم اینڈ ہی پاسڈ اوے. کیونکہ اس کی موت کچھ سیکنڈز پہلے نہیں لکھی ہوئی تھی اور اس کی موت وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی تھی. اس کی موت کچھ سیکنڈز بعد یہاں پہ لکھی ہوئی تھی. یہ یہیں پہ آ کے مرا. جس طرح موت لکھی گئی نا اللہ نے اسی حساب سے رزق لکھا ہے، مل کے رہے گا. تو اللہ کا تقوی اختیار کریں اور حرام مینز کو نہ یوز کریں رزق کو حاصل کرنے کے لیے.